اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں، شاید تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ خطاؤں کے پہلو اگر ان گنت ہیں تو تمہارے رب کی رحمت کے پہلو بھی بے شمار ہیں۔ وہ آدھے ادھورے لفظوں سے سمجھ جاتا ہے داستان، اس کو فرق نہیں پڑتا کہ آنسو لاتے ہو یا لفظوں کا اہتمام کرتے ہو۔ کیا تم یقین کرتی ہو اللہ پر؟ اس نے کہا، اس سے بڑھ کر ہے ہی کیا، اس سے آگے ہے ہی کیا۔ وہ یقین دینے والا ہے، وہ یقین دے کر اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ جس کو اللہ پر یقین مل جائے اس سے بڑھ کر پرسکون اور کوئی چیز نہیں۔ دنیا کے دکھ تو کبھی نہ کبھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی نافرمانیوں کے صلے میں جو دکھ آخرت میں ملیں گے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ سوچ سمجھ کر اللہ کی نافرمانیوں والے کاموں کی طرف جائیں۔ فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ سب کو اداس کر کے رمضان جا رہا ہے، سب پہ لٹا کے اپنا فیضان جا رہا ہے۔ آیا تھا گھر اپنے، قسمت ہماری بن کے بھیجا تھا جو اللہ نے، وہ مہمان جا رہا ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو شروع سے اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، لیکن پتہ ہے خوش قسمت ترین ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے سے کھینچ کر نیکی کے راستے کی طرف لاتا ہے، جنہیں اللہ فرماتا ہے تم کہاں بہکائے جا رہے ہو، تم تو میرے لیے ہو، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ تم کہاں دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہو، تم اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، تمہیں تو میں نے خالص کیا ہے اپنے لیے، تم تو میرے چنے ہوئے ہو۔ اور جو اللہ کے خالص سے کیے ہوئے ہوں یا چنے ہوئے لوگ ہونا، وہ بہت ہی خوش قسمت ہوتے ہیں۔ ہمارا رب اپنے بندوں کی مایوس ہونے سے ہنستا ہے۔ یہ بہت خوبصورت حدیث ہے جس میں اللہ کے ہنسنے کی صفت کا ذکر ہے۔ ہمیں اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بس آزمانا ہوتا ہے اور آخر حالات بدل کر رہتے ہیں، اور تم کیا جانو کہ وہ وقت قریبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب اپنے بندوں کے مایوس ہونے سے ہنستا ہے، جبکہ اللہ کی طرف سے ان کی حالت بدلنے کا وقت قریب ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا رب ہنستا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو میں نے عرض کیا، تب تو ہم ایسے رب کے خیر سے ہرگز محروم نہ رہیں گے جو ہنستا ہے۔ جب تم اپنے آپ پر ضبط کر کے خود کو کسی ایسے کام سے روکتے ہو جو کہ تمہاری پسند کا تو ہوتا ہے مگر تمہارے رب کو پسند نہیں ہوتا، تو تم جانتے ہو اس وقت اس رب کو تم پر بہت پیار آتا ہے، اور اس لمحے وہ تمہاری دعا پر وہ کن فرما دیتا ہے۔ تم آج اس کی رضا قبول کر لو اور پھر وہ تمہیں تمہاری رضا نصیب کر دے گا۔ ایک دن تم دیکھو گے تمہاری آنکھیں تشکر کے آنسوؤں سے بھر جائیں گی، تم اپنی ہر تکلیف بھول جاؤ گے اور اللہ کے معجزوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تمہارے صبر کا اجر بہت حسین ہوگا۔ کن سے فیکون، وہ مقام جہاں ہر قصہ ہر شے اپنی منزل پا لیتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم تو مانگ بھی نہ سکو اگر وہ توفیق نہ دے، اور تمہیں اس کا بہترین اجر بھی دے گا۔ بس کبھی غلط گمان نہ رکھنا، دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے بہترین وقت کا۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے، کوئی چیز نامقررہ وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ تمہارا کام صبر اور شکر کرنا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک روزے دار کی طرح صبر کرو جب وہ کسی دسترخوان پر بیٹھا ہوتا ہے، مشروبات
लवाजमात, कई किस्म के खाने उसके सामने पड़े होते हैं और वो सब्र करता है आज़ान का और अपने रब के इज़्न का। वो अल्लाह है ना, वो सब कर देगा और फिर तुम्हारा दिल भी राज़ी हो जाएगा। तू सब जानता है, मुझे भी, मेरी कमज़ोरी भी, मेरे गुनाह भी, मेरे लफ्ज़ों की तौबा भी, ऐसी तौबा कि जिसके बाद फिर गुनाह हो जाता है। मेरी कमज़ोर ज़ात तुझसे शर्मिंदा है मेरे रब, मेरे गुनाह को तेरी ज़ात पर्दे में रखती है। मेरे उन गुनाहों को माफ़ फरमा मेरे रब, और तू ही अव्वल है, तू ही आखिर, तू रहमान है, तुझे तेरी रहमत का वास्ता माफ़ फरमा दे। गुनहगार बशर हूँ और तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा अल्लाह है। और फिर कुछ लोग वो भी होते हैं जिनको अपने माजी के गुनाह नहीं भूलते। उनको लगता है शायद अल्लाह अब उनको माफ़ नहीं करेगा, मगर ऐसा नहीं है। वो रब आपसे मायूस नहीं होता, वो आपको माफ़ कर चुका है। अब आप ख़ुद को माफ़ कर दें, बस बहुत हो गया है माजी के पछतावों पर मायूस रहना। ये सारी उदासियाँ, ये पछतावे, ये सब करने का अब वक्त गुज़र गया। आप बदल गए हैं, आप अपनी गलतियों से सीख चुके हैं और आपका रब आपके साथ है। वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। बुरा वक्त गुज़र चुका है और मुस्तकबिल बहुत बेहतर होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता है, ज़्यादा सोचना, शिकायत करना, खुद पर बहुत ज़्यादा दबाव डालना बंद करो। इसके बजाय मुझ पर एतमाद करो। तुम्हारा मुझ पर भरोसा कहाँ है? मैं तुमसे ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं अपने बंदों को मायूस नहीं होने दूंगा। अल्लाह को पाना सबसे बड़ी हकीकत को पाना है। कोई आदमी जब अल्लाह को पाता है तो उसके अंदर एक ऐसी बेचैनी पैदा होती है जो उसकी सारी ज़िंदगी को हिला कर रख देती है। वो एक नया इंसान बन जाता है, उसकी सोच नए रुख पर चलने लगती है, उसका अमल कुछ से कुछ हो जाता है। वो अपने आप को क़यामत के तराजू पर खड़े होने से पहले ही अपने आप को क़यामत की तराजू पर खड़ा हुआ महसूस करने लगता है। अल्लाह ताला तुम्हें उसी चीज़ से आज़माता है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ होती है। वो तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ के हाथों बेबस कर देता है।